اللہ رب العزت نے ہر چیز کا مجموعہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنایا ہے۔ اول ہو یا آخر ہو، ابتدا ہو یا انتہا ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، کیسے بھی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مجموعہ رسول کائنات کی ذات کو بنایا ہے۔ ہر چیز آقا کریم کی محبت پر قائم ہے، اور جب تک بندے کے دل میں رسول کائنات کی محبت نہ ہو، بندہ کہلانے کا لائق نہیں ہوتا ہے۔ ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام جانور بھی کیا کرتے تھے، جن کو خود روایت اللہ کے پیارے محبوب کی گھر والیوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا سے محبت کریں، لیکن صرف محبت زبان سے پوری نہیں ہوتی ہے جب تک بندہ عمل کے اندر مکمل نہ ہو۔ عمل میں ادھورا ہے، زبان میں پورا ہے، تو ایسی محبت نہیں بلکہ وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ سچی محبت تبھی ہوتی ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے، عمل سے اس کا اظہار بھی کرتا رہے، تب وہ سچا محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ چاہے وہ اللہ سے آپ کی محبت ہو، رسول کائنات سے ہو، صحابہ کرام سے ہو، اہل بیت اعظام سے ہو، جس سے بھی ہو، ان کی اگر زندگی آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی ہے تو آپ اپنی محبت میں کامل نہیں ہیں۔ بندہ محبت میں اس وقت ہی کامل ہوتا ہے کہ جس کی محبت کا وہ اعلان کر رہا ہے، اس کی زندگی سے اس محبت کرنے والے کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تب وہ اعلان کرے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی محبت قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبت کے بعد رسول کائنات کا ادب کرو، رسول کائنات کی تعظیم، رسول کائنات کی توقیر، ان کی تکریم۔ ایمان کے بعد اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے میں سوال کروں کہ جی اگر میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، تو ایمان کے بعد مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ ایمان کے بعد بندے کو ضرورت ہے کہ وہ نماز پڑھے، چونکہ ایمان والا ہو گیا۔ ایمان کے بعد اس کو ضرورت ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو فرض ادا کرے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، یہ معاملات کرے ایمان لانے کے بعد۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، یہ ہماری تمہاری ڈیمانڈ و طریقے کے ایمان کے بعد نماز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ایمان کے بعد نماز نہیں ہے، ایمان کے بعد محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پھر کیا کرو؟ تعظیم کرو میرے محبوب کی، تکریم کرو، توقیر کرو، محبت کرو۔ اب دو چیزیں ہیں، یا اللہ ہم نے ایمان لیا ہے، دل کے اندر تجھے بھی مانا، تیرے محبوب کو بھی مانا، ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرے محبوب کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، بڑھ چڑھ کر محبت بھی کی، اب کیا کریں؟ اب اللہ فرماتا ہے یہ دونوں کام جب تم سے ہو گئے نا، ایمان بھی لیا ہے، محبت بھی کر لی، ادب بھی کر لیا، اب تیسرا کام یہ کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح شام ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ محبت کے بعد، تعظیم توقیر کے بعد، اللہ نے اپنی نماز کا، اپنی عبادت کا ذکر مصطفیٰ کریم کے ادب کے بعد رکھا، اپنی عبادت کا ذکر حضور کی محبت کے بعد رکھا،
اپنے سجدوں کا ذکر، اپنے فرائض کا ذکر مصطفیٰ کریم کے ادب کے بعد رکھ کر بتا دیا کہ عبادت اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوتی ہے، محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ عبادت اسی بندے کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 26ویں سپارے کی سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کی عبادت بعد میں ہے، رسول اللہ کی محبت بولو پہلے، اللہ کے فرائض بعد میں ہے، رسول کائنات کا ادب، نماز بعد میں ہے، رسول اللہ کا ادب۔ قرآن دو ٹوک آپ کو فیصلہ دے رہا ہے، اگر جس کے دل میں ادب رسول نہیں ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں کہ کعبے کے اندر بھی جا کے نماز پڑھے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، سب اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ادب پہلا کرینہ ہے، سب سے پہلا جو زینہ ہے وہ ادب کا ہے، اور جب بندے کے اندر سے ادب ختم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے، تو میرا آقا فرماتے پھر تیرا جو چیز چاہے وہ کرتا، پھر تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ جب تیرے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، حیا نام کی چیز نہ رہے، پھر محبوب نے فرمایا جو چاہے وہ کر، تجھے کوئی نہیں ٹوکے گا۔ ایک حیا وہ مفتی ہے اندر بیٹھا ہوا کہ بندے کو بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، ادھر ہاتھ نہیں بڑھاؤ، یہ نہیں کرو، ادھر نہیں جاؤ، یہ اندر سے ٹوکتا رہتا ہے۔ اور جب وہی چیز بندے کی ختم ہو جاتی ہے تو نہ بندے کو حرام کی خبر ہوتی ہے نہ حلال کی خبر ہوتی ہے، سب اس کا برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر غیرت الہی پیدا کرو، حیا الہی پیدا کرو۔ غیرت الہی کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو نظر رب کی طرف رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے غیرت الہی کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ معراج کی رات جب میرے مصطفیٰ نے 45 نمازیں جب معاف کروائی، بچی پیچھے 5، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی معاف کرا دیجیے، نہیں پڑھیں گے۔ تب میرے مصطفیٰ کا جملہ، حضور نے فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے اپنی رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب میں اس کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ 45 میں نے معاف کرا دیے، اب مجھے حیا آتی ہے اس کی بارگاہ میں جانے سے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا وہ 5 بھی معاف کر دے گا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب جو 5 پڑھے گا ہم 50 کا ثواب تیری امت کو عطا فرمائیں گے۔ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، تو مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ میرے دوستو بزرگوں، بات سمجھانے کی یہ ہے، اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کوئی اس سے سرزد ہو جائے، تو گناہ پر اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے، گناہ پر شرمندہ ہونا رحمان کے نیک بندوں کا کام ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہمارے باپ حضرت آدم کو دیکھیے، گناہ کیا ہوا؟ نبی تو گناہ نہیں کر سکتا، وہ تو گناہ سے معصوم ہے۔ یقین رکھنا ضروری ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی، آپ نے گندم کھا لیا، بڑی اس میں حکمتیں ہیں، کیوں کھایا، جان بوجھ کر، کیا معاملات ہوئے، اس کے بعد کیا کیا رب نے کیا، یہ بڑی حکمت ہے۔ حضرت آدم کا قصہ قرآن میں موجود ہے، پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا، پھر بھی انہوں نے کھایا، کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے نا، قرآن بھرا ہوا حکمتوں سے۔ 8واں سپارہ پڑھ لیجیے، 24واں پڑھ لیجیے، پہلا پڑھ لیجیے، تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن بات جو سمجھانے کی وہ سنیے، ہمارے باپ حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا نہیں نکالا؟ کس وجہ سے نکالا؟ گندم کھانے پر۔ اللہ نے کہا نہیں کھانا، انہوں نے کھا لی، چلو ٹھیک ہے، نکال دیے گئے۔ 300 سال، کتنے؟ بول تو صحیح نا، 300 سال تک زمین پر ایک گندم کا دانہ کھانے کی وجہ سے روتے رہے، اور تفاسیر پڑھیے، احادیث پڑھیے تو 300 سال تک حضرت آدم نے شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر ایسے نہیں دیکھا ہے۔ 300 سال تک کہ میں ایسے دیکھوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، پھر میں ایسے اٹھا کے دیکھوں؟ فرمایا مجھے شرم آتی، 300 سال اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں اٹھایا ہے، شرمندگی کی وجہ سے زمین پر جھکا کے بیٹھے رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا رب مجھے معاف فرمائے گا۔ کئی واسطے دیے، کئی وسیلے دیے، اللہ تعالیٰ نے معافی کا پروانہ نہیں دیا۔ اچانک حضرت آدم کی زبان سے نکلا، میرے مولا جب تم مجھے تخلیق کر رہا تھا، بنا رہا تھا، اس وقت عرش کے پلر پر میرے تیرے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ، دوسرا لکھا تھا محمد رسول اللہ۔
اس نام کا صدقہ میں 300 سال سے تجھے واسطے وسیلے دے رہا ہوں، تو نے معاف نہیں کیا، آخری وسیلہ یہ بچا ہے۔ عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ ایک ہستی کا نام دیکھا تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آدم، اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی ہے۔ بول تو صحیح اونچی آواز سے یار، رب کے نام کے ساتھ کسی ہستی کا نام ہو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل معتبر ہستی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا مولا مصطفیٰ کریم کا واسطہ اب تو معاف فرما دے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا آدم تو نے مصطفیٰ کو کیسے پہچانا ہے؟ آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، تخلیق کیا تھا، بنایا تھا، اس وقت جب میں نے نظر اٹھایا کہ آسمان کی طرف عرش کی طرف، عرش کے پلر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس وقت سے اس کو جانتا ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا آدم تو نے صحیح پہچانا، اب ہم تمہیں معاف کریں گے، لیکن آدم سنو، اگر میرے مصطفیٰ محمد عربی پیدا نہ ہوتے تو آدم نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ قیامت تک تیری اولاد کو پیدا فرماتا۔ اگر میں جس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ تیری مصطفیٰ کریم کی ولادت کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ہمارے محبوب کو ہم نے پیدا کیا تو آدم تجھے بھی پیدا کیا، ہمارے محبوب کے باپ عبداللہ کو بھی پیدا کیا، ہمارے مصطفیٰ کی ماں آمنہ کو بھی پیدا کیا، ان کے بڑے بڑے نبیوں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر ہم مصطفیٰ کو پیدا نہ فرماتے تو آدم تجھے بھی پیدا نہیں کرتے۔ پتہ چلا حضرت آدم بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہر نبی میرے مصطفیٰ کی خیرات ہے، ہر نبی میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ جب اللہ نبیوں کو صدقہ دے سکتا ہے تو امتی تو نے کلمہ پڑھا ہے، تجھے صدقہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے۔ آئیے جی چند حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کو میری طرف سے مبارکباد ہو کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری طرف سے اس بندے کو مبارکباد ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار، کیا مطلب کہ جو چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، ایسے بندے کو مجھ مصطفیٰ کی طرف سے مبارکباد ہو، میری طرف سے اس کو مبارک ہو کہ جو چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے، جس کا نامہ اعمال اللہ کی توبہ سے، اللہ کی بخشش سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے گناہ کے بعد، التائب من الذنب، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بول تو صحیح اونچی آواز سے، تمہارے گلے کے ابھی تک صحیح نہیں ہوئے کہ شب برات سے بھائی؟ بولو اونچی آواز سے، بولو سبحان اللہ زور سے۔ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ، اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ دم دم گناہ کرو دم دم توبہ کرو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غلطی سے انجانے نہ انجانے کے اندر بھول سے بندے سے بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہ میرے مولا میں بشر ہوں، انسان غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی انسان کرتا ہے، لیکن میں تیری بارگاہ میں معافی مانگنے آ گیا ہوں، اور ایسی معافی مانگو کہ اب یہ گناہ ہو گیا ہے، اب زندگی تو گزر سکتی ہے، دوبارہ یہ گناہ نہیں کر سکتا، ایسی توبہ کر کے آگے معافی مانگے تو میرے محبوب کا فرمان ہے تیرے معافی مانگنے میں دیر تو لگ سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگ سکتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے، حکایت ہے، لیکن یہ واقعہ ہے لالچ کے اوپر۔ کس پر؟ ہرس کے اوپر۔ میری ہرس ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو کار آ جائے،
کار والا بولے کہ میرے پاس پراڈو آ جائے، پراڈو والا بولے میرے پاس سیوکس آ جائے، سیوکس والا بولے میرے پاس لینڈ کروزر آ جائے، جھوپڑی والا بولے مجھے گھر مل جائے، گھر والا بولے بنگلہ مل جائے، بنگلے والا بولے حویلی مل جائے، کار والا بولے جہاز مل جائے۔ ہر بندے کو اوپر کی لگی یہ ہرس ہوتی ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ ہرس کرتا ہے کسی سے آگے نکلنے میں، ہاں حسد اور ہرس بالکل قطعاً منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن نیک کاموں کے اندر حسد بھی جائز ہے، ہرس بھی جائز ہے۔ نیک کام کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، عاموں سے حسد کریں، یار یہ 12 رکعت پڑھتا ہے، میں تو 14 پڑھوں گا، یہ حسد جائز ہے۔ وہ حسد نہیں کہ یہ 2000 کمائے تو میں تو 3000 کماؤں گا، بھلے بچے بھوکے مرے مرنے دے، میں تو 3000 کما، یہ نہیں یار اس نے 1 سپارہ قرآن کا پڑھا ہے نا، میں بھی دیکھ 2 ہی پڑھ کے اٹھوں گا آج، یہ حسد، یہ حسد شریعت میں جائز ہے، لیکن دنیا کا مال و متاع کا حسد یہ حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کے ساتھ ایک یہودی سفر کرنے لگا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سفر کروں، کوئی کمالات آپ کے دیکھوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لوں۔ فرمایا چل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو ساتھ لیا، اس ایک یہودی کو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، آپ نے اپنی جیب سے آزمانے کے لیے کہ اس کے اندر لالچ کتنا ہے، کیا معاملات ہیں کہ نبی کے ساتھ سفر میں مسافر بن بھی سکتا ہے نہیں سکتا، آپ نے جیب میں ہاتھ دے کے نا 3 سونے کے ٹکڑے نکالے۔ کتنے؟ 3 سونے کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں دے دیے، چھوٹے ٹکڑے سونے کے، فرمایا یہ رکھ لے، آگے چل کے کبھی ضرورت پڑی تو میں مانگ لوں گا، پھر آگے کام آئیں گے، اپنے پاس رکھ لے۔ اب تو آزما رہے تھے اس کو، اس نے کہا ٹھیک ہے، سونا دے کے اس کی نیت پسلی، 3 رکھ لیے، ایک اس نے چھپا لیا، 2 بچے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ اس نے چھپا لیا، آپ آگے آپ نے فرمایا اللہ بھائی وہ ضرورت پڑ گئی، یہ 3 سکے دے، 3 جو ٹکڑے سونے کے وہ دے، اس نے اٹھا کے 2 دے دیے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ تو 2 ہیں، تیسرا کہاں ہے؟ تیسرا کہاں سے؟ یہ تو 2 ہی تھے، آپ نے 2 ہی دیے مجھے۔ آپ نے فرمایا صحیح صحیح بتا، اس نے کہا قسم سے آپ نے 2 ہی دیے تھے، یہی تھے میرے پاس، جو آپ نے دیے میں نے دے دیے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ نبی ہوتا وہ ہے جو دل کی بات بھی پکڑ لیتا ہے، نبی تو دل کی بات پکڑتا ہے نا بھائی، وہ تو پتہ ہے اس کو۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، آگے گئے، اللہ کے نبی نے بڑے معجزات دکھائے، بڑے معاملات دکھائے، وہ اس کو نہیں سمجھ میں آئی۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے نہیں مانے گا۔ حضرت عیسیٰ تھوڑی سی آگے گئے، آپ نے مٹی کی اینٹیں پڑی تھی، اینٹیں ہیں نا مٹی کی، اس پر ایسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اللہ نے نبی کی ٹھوکر سے مٹی کی اینٹوں کو 3 سونے کی اینٹ بنا دیا ہے، 3 اینٹ سونے کی بن گئی وہ ٹھوکر سے، اللہ کے نبی کی۔ آپ نے 3 اینٹیں اٹھائی، فرمایا ایک اینٹ تیری ہے، ایک سونے کی اینٹ میری ہے، تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے میرے وہ سونے کا ٹکڑا لیا ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ تو میں نے ہی لیا ہے۔ حضرت ہاں 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 وہ تو میرے ہی پاس ہے۔ فرمایا میں تجھے اور کیا کہہ رہا تھا، مجھے تو پتا ہے وہ تیرے ہی پاس ہے۔ دیکھ تو نے نبی کے معجزات دیکھے تو تو نے بتایا نہیں کہ میرے پاس ہے، دنیا کا مال دے گا سونے کی اینٹ تو کہہ دیا میرے ہی پاس ہے۔ فرمایا بھائی صاحب یہ 3 سونے کی تو لے جا، مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے، کہ لے جا تو سونے کی، تو جا یہاں سے اپنا کام کر، میرے ساتھ تیرا گزارا نہیں۔ اور ہم نبیوں کے ساتھ لوگ دنیا کا لالچ ختم کر کے چلتے ہیں، تو نے لالچ پیدا کیا ہوا ہے، سارے میرے معجزات دیکھے تو نے نہیں بتایا، سونے کی اینٹ دیکھی دنیا کی لالچ میں تو نے سچ اگل دیا۔ فرمایا تیرا میرا ساتھ نہیں بن سکتا، جاؤ۔ وہ سونے کی اینٹ لے کے چلا، توجہ کرنا، راستے میں گیا 3 ڈاکو ملے اس کو، ہرس ہے نا، ہرس یہ کیا چیز، 3 ڈاکو ملے، ادھر 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 کہاں سے آ رہا ہے، ادھر ادھر گیا تھا، تیرے ہاتھ میں کیا، سونے کی، تو سونے کی ڈر 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 اس کو مار دیا، 3 اینٹ اس نے لے لی، ڈاکوؤں نے 3 سونے کی ڈاکو نے لے لی، اس کو مار دیا۔ 2-3 میں سے 2 نے کہا بھائی جا تو روٹی ووٹی لے کر آ، بھوک لگ رہی ہے کب سے بیٹے، کھانا کھانا ہے، ماں کام تو ہو گیا، چوری چکاری ہو گئی، کھانا کھانا، روٹی لے کر آؤ۔ وہ روٹی لینے جا رہا ہے، کھانا لینے، ذہن بنا رہا ہے کہ میں اس میں زہر ملا کے لاؤں، سالوں دونوں کو ماروں، ان کو زہر ملا کے لاؤں، یہ دونوں مریں گے، 3 اینٹ میرے پاس ہو جائے گی۔ وہ وہاں بیٹھ کے دونوں مشورہ کر رہے، یہ آئے گا نا اس کو مار دیں گے، دونوں ہی ڈبل لے لیں گے۔ کہاں سے چلی کہاں تک، یہ ہرس دیکھو، ہرس۔ وہ گیا، اس نے وہاں کھانا لیا، کھانے میں زہر ملا دیا، ادھر یہ دونوں تلوار شلوار نکال کے بیٹھے کہ وہ آئے گا اس کو قتل کریں گے۔ اس نے کہا تم کیا قتل کرو گے، میں تم سے پہلے تمہیں قتل کرنے لگا ہوں نا یار۔ کھانا لے کر آ، لو بھائی کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا تو رکھا، دونوں نے اس کو مارا، وہ مر گیا، بچے 2، دونوں نے کھانا کھایا، پیٹ میں روٹی تھی، دونوں بھی مر گئے۔
ادھر وہ یہودی مر گیا اینٹ لینے والا، ادھر وہ دونوں بندے مر گئے، اینٹ وہیں کی وہیں پڑی ہے۔ مال نے ہرس نے سارے مخلوق مروا دی ہے، مر گئے سارے کے سارے۔ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ وہاں سے گزرا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہو 3 لاشیں پڑی ہیں، 3 اینٹیں بھی پڑی ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھڑا رہا تو جبریل آئے اور جبریل نے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل یہی تو مسئلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یہ مال ایسی چیز جو اپنے کو اپنوں کے ہاتھوں سے ہی مروا دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے نبیوں کو یہ مقام دیا ہے، وہ جب بھی اس کی یاد میں لگتے ہیں یا اس کی راہ میں نکلتے ہیں، ہر چیز اپنے گھر پر رکھ کے نکلتے ہیں، یقین توکل بھروسہ اس کی ذات پر رکھتے ہیں۔ جب اس کے راستے میں نکلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، راستے میں ہر چیز کی کرم فرمانا اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، پھر وہ خود کرم فرماتا رہتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس حکایت سے بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ مال کی حرص سے بندہ تباہ ہوا ہے، کامیاب بولو تو صحیح، کامیاب نہیں ہوا، مال کی حرص سے تباہ ہوا ہے۔ آخری بات سنو، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت اللہ کے ایک پیارے پیغمبر، ایک نبی اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر فلاں علاقے میں فلاں بستی میں جاؤ، ایک میاں بیوی رہتے ہیں، میرے نیک بندے ہیں، اور تم ان سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری زندگی کے اللہ تعالیٰ نے 80 سال باقی رکھے تمہاری زندگی کے، بس کتنے؟ صرف 80 سال۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ فلاں علاقے میں میرے بندے رہتے ہیں، میاں بیوی دونوں رہتے ہیں، اولاد تو نہیں ہے، تم جا کے میرے نبی اس سے کہہ دو کہ تمہاری زندگی گزر گئی، اب صرف 80 سال بچے ہیں۔ اب تمہاری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال تو خوشحالی کے لکھ دیے کہ بہت مال ملے گا، بڑی خوشحالی ہوگی، اور 40 سال تمہارے غربت میں گزریں گے، فقیری میں، محتاجی میں، غربت میں، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی اس کی چوکٹ پہ گئے، فرمایا بھائی اب میں اللہ کا نبی آیا ہوں، ایسا ایسا پیغام اللہ نے دیا ہے، 40 سال تمہاری خوشحالی کے، 40 سال جو ہے اس کے گزریں گے تنگ دستی کے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے جا کے یہ بھی کہہ دینا 40 سال خوشحالی کے، 40 سال تنگی کے، میرے بندوں ہم نے تم میاں بیوی کو اجازت دے دی، 40 میں سے جو بھی پہلے لینا چاہو وہ تم بتا دو، ہم وہی لکھ دیں گے۔ پہلے خوشحالی کے لینا چاہو تو وہ لکھ دیں گے، تنگ دستی کے لینا چاہو وہ لکھ دیں گے، تم مشورہ کر لو میاں بیوی، اپنے رب کو بتا دینا، پھر وہی لکھ دیا جائے گا۔ شوہر نے کہا بیوی سے پوچھ لیتا ہوں، فرمایا پوچھ لیجئے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ جی 40 سال پہلے خوشحالی کے لے لو، اگلے 40 سال دیکھا جائے گا کون مرے کون جیے، باقی معاملات دیکھا جائے گا، خوشحالی کے پہلے لے لو۔ اب توجہ کرنا، جو رب کی بارگاہ میں لگاتا ہے نا، پھر سنو رب کیسے نوازتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ 40 سال، اس بندے نے کہا اللہ کے نبی ہمارے 40 سال لکھوا دیجیے خوشحالی کے، فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا تو ہم نے فرمایا جاؤ، ہم نے 40 سال خوشحالی کے دے دیے۔ اب جب 40 سال رب نے خوشحالی کے لکھے نا، ادھر سے مال ادھر سے مال ادھر سے، چاروں طرف سے مال آنے لگا، بچے تو ہیں نہیں۔ اب بیوی نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مال آ رہا ہے تو گھر والی نے کھانے کے وقت وہ دیگچی چڑھائی، کھانے کے لیے دیگچی چڑھا دی، دیگچی چھوٹی سی۔ شور آیا نا، اس نے کہا یہ کسی پارٹی کا وعدہ نہیں ہے، کپڑا روٹی اور مکان کا، یہ میرے رحمان کا وعدہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بول، ہاتھ اٹھا کے بول اسی آواز سے، یہ کسی دنیا دار سیاست دان کی جماعت کا وعدہ نہیں ہے کپڑا روٹی مکان دینے کا، 40 سال خوشحالی میں گزریں گے، یہ میرے رحمان کا وعدہ ہے۔ بیوی نے کہا کیا کروں؟ فرمایا دیگچی نہیں چڑھا، بڑی والی دیگ چڑھا، چھوٹی دیگچی نہیں بڑی دیگ چڑھا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں یتیموں کو بلا کے لاتا ہوں، میں محلے کے غریبوں کو بلا کے لاتا ہوں، میں اللہ کی غریب مخلوق کو بلا کے لاتا ہوں، تو بڑی والی دیگ چڑھا۔ بڑی والی دیگ چڑھا دی گئی، محلے کے سارے یتیم آ گئے، سارے مسکین آئے، دسترخوان بچھا دیا گیا ہے۔ تقریر ختم کرنے لگا ہو، آپ کی آوازوں کے اندر دسترخوان بچھا دیا گیا، یتیم بھی کھا رہے ہیں، مسکین بھی کھا رہے ہیں، چھوٹے بھی کھا رہے ہیں، بڑے بھی کھا رہے ہیں، امیر بھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ کی غریب مخلوق نے جب اس کے دسترخوان سے کھایا، کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا دیے کہ میرے مولا اس کے رزق حلال میں اور برکت دے۔ جب یتیموں نے ہاتھ اٹھائے نا، اللہ نے فرمایا میرے نبی اس کے گھر کا ایک چکر اور لگا کے آؤ نا ذرا، اے میرے پیغمبر اس کے گھر کا ایک چکر اور لگا کر آؤ۔ یا اللہ اب کیا کہوں؟ فرمایا جا کر کہہ دو ہم نے 40 سال خوشحالی کے لکھے تھے، 40 سال تمہاری محتاجی کے لکھے تھے، اللہ نے تقدیر کو مٹا دیا ہے، 40 سال خوشحالی کے ہیں، اگلے 40 سال بھی اللہ نے محتاجی ختم کر کے ساری زندگی خوشحالی کی عطا فرما دی ہے۔
تم نے میری غریب مخلوق کا اعتماد کیا ہے، تم نے میرے رزق کی قدر کی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا، تم نے اللہ کا مال اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیا، اللہ نے زندگی کے بچے ہوئے 80 سال تمہارے خوشحالی کی عطا فرما دیے ہیں۔ اب تمہارے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آ سکتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تیرا کام ہے، تیرے بینک بیلنس کو بڑھانا میرے رحمان کا کام ہے۔ خرچ کرو اس کی راہ میں، اس سے سودا کرو، اس سے کاروبار کرو، اس سے تجارت کرو۔ خدا کی قسم دنیا کی تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، میرے رب کی تجارت میں بڑا ہی فائدہ ہے، اس کی تجارت میں بڑا نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔